فذكر بالقرآن من يخاف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بہت سے الفاظ ہیں جو دو مختلف زبانوں میں مختلف معنی رکھتے ہیں۔ مثلا اردو زبان میں غریب کہتے ہیں تنگ دست کو، عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے وسیلہ، سین کے ساتھ۔ وسیلہ اردو زبان میں واسطے کو کہتے ہیں، اور وسیلہ عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جو مختلف تراجم آپ کے پاس ہیں، اس میں بعض تراجم میں جو ترجمہ ہوگا وہ واسطے کا ہوگا کہ اللہ کی طرف واسطہ ڈھونڈو، اور بعض تراجم جو آپ کے سامنے ہوں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں قرب ترجمہ ہوگا۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ ان کے پاس زمین بھر دولت ہو اور وہ چاہیں کہ وہ فدیے کے طور پر عذاب قیامت سے چھٹکارا حاصل کر لیں، ما تقبل منہم، تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل آئیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، لیکن وہ اس سے نکل نہ پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، تاکہ وہ بدلہ ہو ان کی کرتوت کا، ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا سامان ہو۔ اب ہمارے جو جدید مفسرین ہیں، جو یعنی سیکولر جو ٹرینڈ ہے اس سے متاثر ہیں، اگرچہ وہ مفسر ہوں اور عالم ہوں اور دین کے خادم ہوں، لیکن یہ سیکولر تعلیم جو ہے یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ ایک دفعہ اندر چلا جائے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں۔ انسان کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے۔ یعنی سیکولر مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، ہاتھوں سے چھوائی نہ دے، زبان سے چکھائی نہ دے اور ناک سے سنگھائی نہ دے، اس کا کوئی وجود نہیں، یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی ہو جائے یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو جائے۔ اب یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ عالم امر سے وجود میں آتے ہیں، اور عالم امر سے جو کام ہوتے ہیں ان کا کوئی پروسیس نہیں ہوتا، ان میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور ایک دم وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب تمام معجزات کی تعبیریں ان جدید مفسرین نے کی ہیں۔ مثلا سر سید احمد خان مرحوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار کر جانا اور فرعون کا ڈوب جانا، اس کو معجزہ نہیں مانتے، کہتے ہیں مد و جزر کی کیفیت تھی، کہ جب جزر کی کیفیت تھی تو بنی اسرائیل نکل گئے، اور جب فرعون اندر گیا تو مد آ گیا۔ تو دو بھائی لاہور میں بیٹھے تھے تنظیم اسلامی کے دفتر میں، ایک ذرا پرویز صاحب کے خیالات کا حامل تھا اور دوسرا تنظیم اسلامی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خیالات کا حامل تھا۔ تو بحث کر رہے تھے کہ یار ہے ماردر مولوی مد و جزر سی، انہوں نے کہا چل کرایہ تیرا میں پڑھنا، کراچی چلنے رل کے جو تم جزر ہویا ہے تو بچوں لنگ کے دکھائیں۔ یعنی ایسی حماقت کی بات جو ہے وہ کر جاتے ہیں کہ جیسے فرعون کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مد و جزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی معجزہ نہیں ماننا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ادھر ایک پانی کی دیوار کھڑی ہو جائے، ادھر بھی ایک پانی کی دیوار کھڑی ہو جائے اور درمیان میں خشک راستہ بن جائے، گیلا نہیں، خشک راستہ۔ اسی طرح اب وہ پرویز صاحب اس کی تعبیر کرتے ہیں
کہ جی چور کو بس اس کے ہاتھ کاٹ دو کہ چوری کر ہی نہ سکے. یعنی ایسا نظام لے کر آؤ، عادلانہ نظام، کہ جس میں کوئی بھوکا ہو ہی نہ اور چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کے ہاتھ کٹ گئے نا. لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اب پڑھیے اس آیت کو دوبارہ. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹو، اور یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا. اس کے بعد فرمایا نکالا من اللہ، اور یہ عبرت کا سامان ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر آپ نے اچھا نظام بنایا تو کون سی عبرت ہوئی؟ عبرت تو تبھی ہے کہ فزیکلی ہاتھ کاٹے جائیں اور انہیں سزا دی جائے. لیکن یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ اس نظام تعلیم کا قصور ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مضمون سمجھائے گا تو کل انشاءاللہ جب آپ میری جگہ پر یہاں ترجمہ کر رہے ہوں گے اور دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گے کہ ڈاکٹر سمیع بھی کہاں کہاں جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہوا اور وہ بھی سیکولرزم کا نشانہ بنا. تو یہ جو بھی اسکول میں گیا ہے اور اس نے سیکولر نظام تعلیم میں سے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے اثرات سیکولرزم کے بہرحال اس پر ہوتے ہیں، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. پھر جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا معاف کر دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. وہ لوگ جو کفر میں تیزیاں دکھا رہے ہیں، پھرتیاں دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو پریشان نہ کریں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے بھی سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ پر اور سنگن لینے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. لم یاتوک، جو تمہارے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر. یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے تو فخذوہ، تو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں کوئی اور حکم دیا جائے تو پھر بچتے رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے فتنے میں ڈالنا تو نہیں کر سکتے تم اس کی کوئی مدد اللہ کے مقابلے میں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، یہ بہت ہی جھوٹ کے سننے والے، یعنی جھوٹ سننے کے عادی. اکالون للسحت، اور حرام خور ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں گے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا معذرت کر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے معذرت کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر آپ عدل سے فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور وہ بھلا آپ کو فیصلہ کرنے والا مانیں گے بھی کیسے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کے احکام ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں اس کے بعد بھی. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، منافقین یعنی.
انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اے نبی بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کیا کرتے تھے اس تورات کے مطابق پیغمبر جو فرمانبردار تھے اللہ کے، للذین ہادو یہودیوں کے لیے، والربانیون والاحبار، اور ان کے درویش صوفی بھی اور ان کے علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، جس کے وہ کتاب اللہ میں سے حفاظت بنائے گئے تھے، یعنی انبیاء کرام کے بعد اللہ کی کتابوں کے وارث اور اس کے مہیمن، اس کی حفاظت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء، صوفیاء۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو مت ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ اصل میں کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا، لکھ دیا تھا ان پر کتاب میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق بھی، ہاں جو خود معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو بھی فیصلہ نہ کریں اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقوش پر بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا۔ اور یہ الفاظ آج بھی بائبل میں آپ کو مل جائیں گے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور انجیل بھی تصدیق کرتی تھی اس کی جو اس کے سامنے تورات میں سے موجود تھا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، یعنی جیسے تورات والوں پر فرض تھا کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل والوں پر یعنی عیسائیوں پر بھی فرض تھا کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی تو فاسق۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو کتاب میں سے اس کے سامنے موجود ہے۔ ومہیمنا علیہ، اور نگہبان ہے اس کی، فاحکم بینہم، کیا خوب تعریف فرمائی ہے قرآن مجید کی کہ قرآن مجید تصدیق بھی کرتا ہے تورات و انجیل کی، اور ان کا مہیمن بھی ہے، اس میں سے جو احکام تبدیل کر دیے گئے ہیں قرآن مجید ان احکام کو پھر کیری فارورڈ کر کے لائے گا اور نوع انسانی کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ کے احکام یہ۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس اے نبی آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اما جاءک من الحق، اس کے مقابلے میں یعنی اس سے منہ موڑتے ہوئے جو اللہ نے آپ کی طرف حق نازل فرمایا ہے، آپ کی طرف اللہ کی طرف سے حق آیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کی ہے ہم نے شریعت، وَمِنْهَاجًا، اور راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن یہ اس لیے کیا کہ آزمائے تمہیں ان احکام کے بارے میں جو اس نے
تمہیں عطا کیے ہیں. فاستبقوا الخیرات، بس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. جمیعاً، سب کے سب کا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا وہ تمام امور جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اب زور دیکھیے کہ ایک ہی بات ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے احکام نازل ہو جائیں تو پھر ان احکام سے منہ موڑ کر کسی اور قانون کو اختیار کرنا، کسی اور ضابطے پر چلنا، یہ کیا ہے؟ یہی فسق و فجور ہے، یہی کفر ہے، یہی ظلم ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور فیصلہ کرنا ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. وَاحْذَرْهُمْ، اور محتاط رہنا ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ یہ لوگ تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. أَم بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، منحرف کرتے ہوئے اس سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، إِلَيْكَ، آپ کی جانب. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ، تو یاد رکھنا، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مبتلائے مصیبت کرے ان کو بھی بعد ذنوبہم، ان کی بعض حرکتوں، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک انسانوں کی اکثریت نافرمان ہے. أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا یقین رکھنے والوں کے لیے اور ہے کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست کبھی نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی جیسا ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی راستہ نہیں دکھاتا ایسی زیادتی کرنے والوں کو. اب زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی. اللہ کے احکام کا حق ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا وہ ڈیو حق انہیں نہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور 1 روپے کا ظلم 1 درجہ ظلم ہے، تو اس کے مقابلے میں 1,00,000 روپے کا ظلم جو ہے وہ 1,00,000 درجہ ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام، ان کا حق بہت بڑا ہے، اور وہ حق چھیننا، وہ حق مارنا، غصب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اسی لیے دیکھتے ہو تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے. یسارعون فیہم، وہ ان میں دوڑ کر گھستے چلے جاتے ہیں. یقولون نخشی، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرۃ، کہ ہم کسی گردش زمانہ کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں. فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، قریب ہے کہ اللہ تعالی ہمکنار کر دے تمہیں فتح سے. او امر من عنده، یا کوئی غلبے کی صورت اپنی جناب سے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، اور وہ دل ہی دل میں اپنے کیے پر نادم ہو جائیں. ویقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور اس وقت کہیں گے اہل ایمان کہ کیا یہی تھے وہ کہ جن کے بارے میں تم بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے. انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکامی اور خسارے سے دوچار ہوئے.